اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. تو ذکر اور شکر کا ایک نسخہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا کہ اے ایمان والو، استعینوا بالصبر، تم مدد مانگو، مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے سے. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر کی بنیادی طور پر تین صورتیں بنتی ہیں. صبر کی بنیادی طور پر تین صورتیں بنتی ہیں. حدیث مبارکہ میں یہ بات موجود ہے. ایک تو یہ ہے کہ جب کوئی پریشانی آئے اس پر واہ ویلا نہ کرنا، ہمارے عرف میں عام یہی معروف ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب اللہ کا حکم آئے تو اس کو ڈٹ کر ہمت کے ساتھ پورا کرنا. اور تیسرا صبر یہ ہے کہ جب کبھی شیطان ورگلائے تو ڈٹ کر اس کا مقابلہ کرنا. یہ تینوں صورتیں صبر میں آتی ہیں اور تینوں ہی لازم و ملزوم ہیں. مصیبت پر صبر کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر یہ ہے کہ جو ہی مصیبت آئے تو تم واویلا نہ کرو، اول واہلا میں پہلے ہی ابتدا میں ہی تم اس کو برداشت کرو. پہلے رو دھو لیا اور پھر بعد میں کہا چلو اب صبر کرتے ہیں، تو اس کو صبر نہیں کہتے. اب اس کی فضیلت کیا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب جہاں اللہ تعالیٰ کا ساتھ مل جائے اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے. اب پہلے کہا تھا صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے تم مدد حاصل کرو، تو ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ جب تم ایسا کرو گے تو اللہ بھی تمہارے ساتھ ہے. ان اللہ مع الصابرین. تو اس میں تو گویا کہ ایک مسلمان کے لیے بہت ہی اللہ تعالیٰ نے ہمت بڑھا دی کہ صبر کرنے والے کے ساتھ جب اللہ ہے تو پھر ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ ہم سب کو ہمت نصیب فرمائے. اور ساتھ نماز کے ذریعے سے بھی، کیونکہ نماز سے بھی اللہ ہی کی مدد آتی ہے، اس لیے نماز کا بھی حکم دیا. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. اب موت پر اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے جتنے لوگ شہید ہوتے ہیں وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو یہ ایک مقام تھا بے صبری کا مظاہرہ کرنے کا. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی ایک تو کہہ دیا صبر کرنا ہے، اور دوسرا پھر یہ بھی سمجھا دیا کہ اللہ کے راستے میں جو مرنا ہے وہ کچھ چھوٹی سی بات نہیں ہے، ایک بہت بڑا مقام ہے. تو اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت نہیں دی تمہیں کہ تم انہیں مردہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں. وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے. یہ آیت شہداء بدر کی بارہ میں نازل ہوئی تھی. شہداء بدر میں 6 آدمی تو مہاجرین میں سے تھے اور 8 انصار میں سے تھے. لوگ ان کی نسبت کہا کرتے تھے کہ ہائے فلاں شخص مر گیا اور دنیا کی نعمت اس سے چھوٹ گئی. اللہ تعالیٰ نے ان کے اس گمان کے ازالہ اور ان کے دراجات کے حوالے سے آگاہ کرنے کے لیے آیت نازل فرمائی. اور چوتھے پارہ میں بھی یہ سورہ آل عمران میں بھی موجود ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. اب زندہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ شہداء کے زندہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ارواح کو ایسے جس طرح ایک پورے جسم میں طاقت ہوتی ہے وہ عطا فرما دیتے ہیں، جس کے ذریعے سے وہ زمین، آسمان، جنت سب جگہ کی سیر کرتے ہیں. اسی حیات کی وجہ سے زمین اس کے بدن اور کفن کو نہیں کھاتی. یہ تفسیر مظہری میں یہ بات موجود ہے. اب شہید جو ہوتا ہے اس کی چند خصوصیات بھی ہوتی ہیں کہ اس کو غسل نہیں دیا جاتا، اس کے خون کو اس کے جسم سے صاف کر کے، نہ اس کا جو خون اس کے جسم کے ساتھ لگا ہوا ہے اس کو بھی بلکہ نہیں ہٹایا جاتا. بس اس کے اسی کپڑوں میں اضافی جو چیزیں ہوتی ہیں، گھڑی ہو گئی یا اسلحہ ہو گیا، بیلٹ شرٹ، وہ اضافی چیزیں اتار دی جاتی ہیں. تو لیکن جو اصل کپڑے ہوتے ہیں، اس کی یونیفارم ہوتی ہے، اس کو نہیں اتارا جاتا. وہ انہی کپڑوں میں ان کو جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا جاتا ہے. یعنی کفن
کے درجے میں جو لباس رہ جاتا ہے وہ، باقی اس کے اوپر اگر کوئی وہ افسر ہے، فوجی افسر ہے، تو اس کے اوپر سے وہ بیج اتار لیے جاتے ہیں، یا اوپر کوئی اس نے زیرہ پہنی ہے، ہتھیار پہنے ہیں، کوئی پوستین وغیرہ جسم کو فٹ رکھنے کے لیے کسی بھی چیز کی کوئی چیز اس طرح کی پہنی ہوئی ہے، تو اس کو کہتے ہیں شہید دنیاوی۔ ایک ہوتا ہے شہید اخروی۔ شہید اخروی وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بخار کی وجہ سے ہلاک ہو جائے، بچہ کی ولادت کی وجہ سے عورت ہلاک ہو جائے حالب نفاس میں، اسی طرح پیچش لگ جائیں اس کی وجہ سے، جو اسی طرح دیوار کے نیچے آ کر کوئی مر جائے، تو یہ سارے شہید ہیں، وہ کہتے ہیں شہید اخروی۔ ان کو غسل دیا جائے گا، کفن دیا جائے گا، ساری ترتیب اسی ترتیب سے ہوگی جیسے ہم عام مردے کو کرتے ہیں، لیکن آخرت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ان کو شہیدوں کا مقام اس طرح دیتے ہیں کہ اس طرح شہیدوں کو نوازتے ہیں، ان کو بھی نوازتے ہیں۔ فرمایا کہ ان کی جو زندگی ہے، جو شہید ہو گئے اللہ کے راستے میں، وہ زندہ ہیں، لیکن وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہارا شعور اتنا کام نہیں کرتا کہ عالم برزخ کی حیات جو شہداء کو اللہ نے دے رکھی ہے اس کا تم ادراک کر سکو۔ تو چونکہ تمہارے اندر اتنا اعلیٰ درجے کا شعور نہیں ہے، اس وجہ سے تمہیں یہ بات سمجھ میں تو نہیں آتی، لیکن تم بس اتنا سمجھ لو کہ وہ زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں رزق عطا فرماتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، یہ صبر کے امتحان اور مواقع کا تذکرہ اللہ یہاں سے بیان فرما رہے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، بلا یبلو، یبلو نبلو، ہم آزمائیں گے، شروع میں لام تاکید کا لگا دیا تو ضرور آزمائیں گے، آخر پر نون مشدد بھی تاکید کے لیے ہے، ضرور ضرور ہم آزمائیں گے تم کو، تمہیں، بشیء، کچھ بھی، کسی بھی طریقے سے، من الخوف، خوف میں سے، والجوع، بھوک، ونقص من الاموال، مال کو کم کر کے، والانفسی، جانوں کو، افراد کو کم کر کے، والثمرات، پھلوں کو کم کر کے۔ اللہ تعالیٰ آزمائش کی صورتوں کو بیان فرما رہے ہیں کہ کبھی کبھی بندے کو اللہ تعالیٰ بھوکا رکھتے ہیں کہ یہ میرا بندہ ناشکری تو نہیں کرتا، پیاس لاتے ہیں اور مال ضائع ہو جاتے ہیں، بعض اوقات بندے مر جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، اور پھل، جتنے بھی پھلدار درخت وہ پھل نہیں دیتے، تو یہ کتنے ساری صورتیں بنتی ہیں، ان میں اللہ فرماتے ہیں ہم آزماتے ہیں لہذا تم صبر کرو، وبشر الصابرین، پھر فرمایا کہ اے نبی جی صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو، وہ بشارتیں پیچھے جو آ چکے ان اللہ مع الصابرین، یہ بھی ایک بشارت ہے۔ تو یہ جو لوگ بھی صبر کریں گے، ان آزمائشوں کو ہمت کے ساتھ نبھائیں گے اور اس میں ویلا نہیں کریں گے، لوگوں کو نہیں بتاتے پھریں گے، روتے کر لاتے نہیں پھریں گے، تو پھر انہوں نے جب صبر کیا تو پھر ان کو بشارت دے دو ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اور یہ لوگ کون لوگ ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبت، جب آتی ہے ان کو کوئی مصیبت، قالو، تو یہ کہتے ہیں انا للہ، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا، اور بے شک ہم الیہ، اس ہی کی طرف، راجعون، لوٹنے والے ہیں۔ اب یہ جو صبر کرتے ہیں مصیبت پر اور انا للہ پڑھتے ہیں، تو یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صبر کرنے والوں کی ایک نشانی بتا دی ہے کہ وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر اس پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ ساری مصیبتیں ہمارے اللہ کی طرف سے ہیں، ہماری آزمائش کے لیے ہے، لہٰذا ہمیں ان سب کو برداشت کرنا ہوگا اور ہمیں ہر وقت اپنے رب کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، اب ان کے انعامات، صبر کرنے والوں کے انعامات، بشیر الصابرین، بشارت دے دو، اب ان کو انعامات کیا ملیں گے؟ اولئک، یہی لوگ ہیں، علیہم، انہی پر ہیں، صلوات من ربہم، صلوات، عنایتیں،
بخششیں من ربہم ان کے رب کی طرف سے، ورحمہ اور اس کی رحمت، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ اور یہی ہے ہدایت والے، یہی ہیں ہدایت یافتہ۔ تو یعنی صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں تین باتوں کی بشارت دی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی عنایات، اللہ کی نوازشیں ان پر ہوں گی، دوسرا یہ ہے کہ اللہ کی رحمت ان پر ہوگی، اور تیسرا یہ ہے کہ انہیں ہدایت نصیب ہوگی۔ حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان صبر والوں کو دو برابر کی چیزیں یعنی صلوات اور رحمت، اور ایک درمیان کی چیز یعنی ہدایت ملتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والوں پر پے در پے مصیبتیں پڑتی رہتی ہیں، کبھی جان پر صدمہ، کبھی مال میں نقصان، اور یہ اس کے گناہوں کا کفارہ بنتی رہتی ہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پاس گناہوں سے پاک جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت اور رحمت ہی ہے کہ تکالیف گناہوں کا کفارہ اور درجات کی بلندی کا سبب بن گیا، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دنیا کے نقصان کو آخرت کے دائمی اجر اور نفع میں بدل دیتے ہیں۔ اور اولئک هم المہتدون، بس یوں سمجھو کہ یہی ہے ہر اعتبار سے ہدایت یافتہ۔ اللہ ہم سب کو اپنی نعمت عطا فرمائے اور مشکلات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اگر کوئی آ جائے تو اللہ ہمیں صبر اور استقامت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔